السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں نے اپنی ماں سے معاف کرنا سیکھا ہے، کسی سے بدلہ لینا نہیں۔ ماں کے نام قدر ماں کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچ سے بھی دور تھا۔ ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے۔ تجھ کو آتا تھا صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے کام تیرا سونا ہی تھا۔ تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں، اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جو ہے مائیں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا، چومتا ہوں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس، جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے، اے ماں میں اپنے ہی آنسوں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ ماں باپ کا سہارا ایسے ہی بنو جیسے بچپن میں وہ تمہارا سہارا تھے۔ اے ماں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اپنے آغوش شفقت دے دو۔ میرے پیشانی پہ لب محبت رکھ دو، مجھے میٹھی لوری سنا کر، میرے سارے غم مٹا کر اپنے سینے کی ٹھنڈک میں چھپا لو۔ اے ماں مدت ہوئی میں رویا نہیں ہوں، کئی راتیں کٹ گئی میں سویا نہیں ہوں۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت کہاں ہے، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ میں چھوٹی سی ایک بچی تھی، تیری انگلی تھام کے سوتی تھی۔ تو دور نظر سے ہوتی تھی، میں آنسو آنسو روتی تھی۔ خوابوں کا ایک روشن بستہ تو روز مجھے پہناتی تھی۔ جب ڈرتی تھی میں راتوں کو، تو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ ماں تو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے، جیوں کے گہرے بھیدوں کو میں سمجھی تیری باتوں سے۔ میں تیری یاد کے تکیے پر اب بھی رات کو سوتی ہوں، ماں میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں، تیری یاد میں اب بھی روتی ہوں۔ جی کرتی ہے، ہاں کرتی ہے، ایسا تو بس ماں کرتی ہے۔ پیار تو ہے بس ماں کی ممتا، دنیا کہاں پیار کرتی ہے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کے ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لہجی سے اور چیخ کر اپنی والدین سے بات کرتی ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ارے ناداں لوگوں، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ وہی اولاد رلاتی ہے جس کو کبھی مانگا تھا دعاؤں میں جسے۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔
اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی بھی کر لوں تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی نہیں بتا سکتی، لیکن میری ماں جو ان پڑھ ہے، جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، وہ میری مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ اور میری آنکھوں میں لکھے درد کو پڑھ لیتی ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ میں جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں، آپ نہیں سمجھو گی۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ پر کیا لگے کہ گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، وہ پھر اکیلی رہ گئی بچوں کو پال کر۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون صاف کرتے ہیں۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ کسی فقیر کی جھولی میں جب میں نے ایک سکہ ڈالا تب یہ جانا کہ مہنگائی کے اس دور میں دعائیں آج بھی کتنی سستی ہے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ دعاؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ ہر روز اپنی ماں باپ کو دیکھ لینا کائنات کی بہترین آسائشات میں سے ایک ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ ماں باپ کے علاوہ ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے اللہ، کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک جا پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیے جس نے آپ کو حروف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔